السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقاء و شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ مسلسل ایک تاریخ سے آپ حضرات ان حضرات کے فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ ابتدائی گفتگو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر ہوئی اور ہم اہل بیت عظام کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم صحابہ کا تذکرہ کر کے پھر انہی صحابہ کی زبانی اہل بیت کا تذکرہ سنتے ہیں۔ تو ہم نے صحابہ کا تذکرہ کیا، اب صحابہ کی زبانی اہل بیت کا تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہوں، مناقب ہوں، ان کے واقعات ہوں، اہل اسلام تک ان واقعات و فضائل کو صحابہ نے پہنچائے ہیں۔ تو آئیے آج سے خصوصیت کے ساتھ حسنین کریمین
منیرین و قمرین نیرین امام حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور صحابہ کی زبانی ان دونوں حضرات کے فضائل و مناقب کو سماعت کریں گے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت سے لوگوں سے خصوصی محبت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ خصوصی محبت کرنا یہ ہمارے لیے ان کی اہمیت کو بیان کرنا تھا۔ دیکھیے، محبت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کا انداز الگ، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اس کا انداز الگ، اہل و عیال سے محبت کرتا ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور دوست و احباب سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ہر ایک محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جس قسم کا اس کا معاملہ ہوتا ہے اور اس سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ مجھی سے محبت ہے۔ تو یہ محبت کے اقسام کے اعتبار سے ہے، محبت کے اقسام کے اعتبار سے ہے کہ محبت کی جو قسمیں ہیں اس اعتبار سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ فلاں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کے تذکرے کو، تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر سے کرتے تھے، اور جب امہات المومنین کا نام آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت محبوب رب العالمین جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی محبت تھی۔ تو ہم اب محبت کا انداز اور محبت کی قسم بدل گئی، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو خاتون جنت کا نام آتا ہے کہ حضور کی سب سے زیادہ محبت ان سے تھی۔ یہاں بھی محبت کا انداز الگ ہے، اور جب نواسوں کا نام آتا ہے تو ہم حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں بھی محبت کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ گویا کہ محبت کرنے والا ایک ہے، لیکن جب محبوب کی اقسام بدلتی ہے تو محبت کی قسم بھی بدل جاتی ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور صدیق اکبر سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہ بھی صحیح، حسنین کریمین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہ بھی صحیح، اپنی زوج محترمہ ام المومنین سے محبت کرتے تھے سب سے زیادہ، یہ بھی صحیح، کیونکہ ہر ایک اپنے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور ہر ایک کی حضور کی ہر ایک کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کہنا یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہر ایک کی محبت کا انداز الگ الگ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حسنین کریمین سے محبت فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سب سے زیادہ آپ کے قریب رہنے والے وہ حسنین کریمین ہی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حسنین کریمین ہی کو باقی رہنا تھا، ورنہ دیگر نواسے نواسیاں آپ کی حیات مبارکہ ہی میں انتقال کر گئے، جیسا کہ آپ نے سنا گزشتہ کل کے بیان میں۔ تو یوں بھی حضور کو ان سے زیادہ محبت تھی، اور ان کے فضائل کو لوگوں تک پہنچا کر بیان کرنا مقصود تھا کہ اے لوگو، میرے بعد تمہارے درمیان میری آل میں سے یہ حضرات موجود ہوں گے، لہذا ان کی اہمیت کو جاننا، ان کی خصوصیت کو جاننا اور ان سے محبت کرنا۔ ان سے محبت کرو گے تو ان سے محبت کرنا یہ مجھ سے محبت کرنا ہوگا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حسنین کریمین سے بہت محبت کی۔ اور کیسی محبت تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے ایسی محبت کرتے کہ اگر آپ کو یہ خبر ہوتی، پتہ چلتا کہ حسنین کریمین کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو آپ کبیدہ خاطر ہو جایا کرتے تھے، رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، جو آپ کو آپ کے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ اصل میں یہ حضرت عبداللہ کی باندی تھی اور حبش کی تھی، اہل حبش سے تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں یہ آئیں تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور حضور کی پرورش کرنے والی جو خواتین ہیں مقدس، ان خواتین میں حضرت ام ایمن کا بھی نام آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ساتھ حضرت ام ایمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کی پرورش کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی گورے رنگ والے صحابی نے کسی کالے رنگ والے صحابی کو ان کے کالے رنگ پر آر دلائی، جیسے عموماً کہہ دیتے ہیں نا ان کے رنگ کا نام لے کر، تو آر دلائی۔ حضور کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور نے فرمایا کہ پیمانہ لبریز ہو گیا، پیمانہ لبریز ہو گیا، پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، میں محمد کالی ماں کا بھی بیٹا ہوں اور گوری ماں کا بھی بیٹا ہوں۔ تو یہ حضرت ام ایمن کی طرف آپ نسبت کر کے کہتے تھے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی اور آپ کے ساتھ رہنے والی تھی۔ حضور نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا تھا، اور حضرت اسامہ بن زید انہی کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے تھے، یہ حضرت ام ایمن۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، حسن و حسین گم ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ کہاں چلے گئے ہیں۔ حالانکہ اس وقت دن خوب نکلا ہوا تھا، یعنی دن تھا، رات کا وقت نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ اب حضور کی محبت کا عالم دیکھیے، کائنات میں ان سے بڑی شخصیت اور ذات کون سی ہے؟ اگر کسی بڑے آدمی کے گھر کا کوئی فرد گم ہو جائے تو وہ اپنے ماتحتوں سے کہے گا جاؤ تلاش کرو، اور خود اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ سے تو فرمایا کہ جاؤ میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ نے اپنا اپنا راستہ لیا اور
مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے تلاش کرنے کے لیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں ہم مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا اژدہا ان کے پاس اپنی دم کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے منہ سے آگ کے شعلے نکال رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے۔ جب اس اژدہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو دیکھ کر سکڑ گیا اور فوراً پتھروں میں جا کر چھپ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حسنین کریمین کو ایک دوسرے سے الگ کیا، ان کے چہروں کو صاف کیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ کی یہاں کتنی عزت والے ہو۔ یہ حضور کی ان سے محبت کا عالم تھا۔ صحابہ کہتے تھے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، لیکن حضور حسنین کریمین سے کہتے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جاؤ۔ یہ اہل عرب کی محبت کا ایک انداز تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں تیرے واری جاؤں، تیرے صدقے جاؤں، مائیں اپنے بیٹوں کی بلائیں لیتی ہیں، تو یہ اہل ہند کا طریقہ ہے، اور اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو اس کو یوں کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات تھی کہ یقیناً ان کی ذات بابرکات پر تو اہل اسلام کی پدر مادر برادر سارے کے سارے قربان ہیں، لیکن حضور جس کے لیے فرمائیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، ان کی حیثیت اور ان کا مقام و مرتبہ نہایت ہی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے اس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سن 3 ہجری میں رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو ہوئی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن کی ولادت کا مژدہ سنایا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی، اور پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال ہے کہ میں ان کا نام رکھوں؟ میں تو آپ کے حکم کا منتظر ہوں، لیکن آپ پھر بھی اگر مجھ سے مشورہ چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب معنی ہوتا ہے لڑائی، جنگ، جو بہادری پر دلالت کرتی ہے، اور اہل عرب اپنے بچوں کے لیے ایسے نام پسند کرتے تھے جس سے ان میں بہادری پیدا ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کا نام رکھو حرب۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے نام رکھنے کے سلسلے میں وحی کا انتظار ہے، اللہ عز و جل ان کا نام تجویز فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے جو بڑے تھے ان کا نام شبر تھا، اس لیے عربی زبان میں شبر کا معنی حسن ہوتا ہے، آپ ان کا نام حسن رکھیے۔ خداوند قدوس نے ان کا نام تجویز فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، بال کٹوا کر بال کے برابر چاندی صدقہ فرمائی، اور اسلام کے لیے ایک طریقہ سنت کو ایجاد فرما دیا تاکہ اس طریقے سنت کو ایجاد کر کے
مسلمان اپنے اسلامی طریقے پر رہے، نہ کہ غیر کے طریقوں کو اختیار کر کے برس ڈے اور طرح طرح کی خرافات کو مچائے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ آج ہماری اولاد میں جو ہم غیروں کی خوبیاں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ ساری غلطیاں ابتدا میں یہ ہماری ہے۔ پہلے گھر میں جب اولاد ہوتی تھی تو ہمارے بزرگ قرآن خوانی کروایا کرتے تھے، اور آج جب ہوتی ہے تو پارٹیاں ہوتی ہیں۔ آج جب اولاد ہوتی ہے تو لوگ گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر شکریہ ادا کیا جائے کہ عبادات و ریاضات کو بجا لایا جائے، عبادات و ریاضات کو بجا لایا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلو پہلو میں ہمارے لیے درس ہدایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، اور نام یہ رکھا کہ ان کا نام ہے حسن۔ حسن معنی ہوتا ہے بہت اچھا، حسن معنی ہوتا ہے بہت اچھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اب نام، یقیناً نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ بابا لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے نام پوچھتے ہیں نا، ڈاکٹر بھی نام پوچھتا ہے لیکن یاد رکھنے کے لیے، لیکن بزرگان دین جو نام پوچھتے ہیں اس کی وجہ یاد رکھنے کے لیے نہیں کہ چوپڑے میں لکھنا ہے، واپس آئے گا تو کتنے پیسے لینا ہے یہ باقی رکھنا ہے، بلکہ وہاں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے نام کی تاثیر دیکھی جائے کہ ان کے نام کی تاثیر ان کے ذات سے ملتی یا نہیں ملتی ہے۔ اور عموماً ہمارے نام الٹے سیدھے ہوتے ہیں، نام الٹے سیدھے ہوتے ہیں۔ آج نام رکھنے کا ایک ایسا رواج چلا ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جیسا خاندان میں کسی کا نام نہ ہو، تو پھر اب اس چکر میں جو سمجھ میں آتا ہے نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے عموماً لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے منتشا، یہ عربی لفظ ہے۔ من مانے ہوتا ہے جو، تشا مانے ہوتا ہے تم جو چاہو۔ اب یہ معنی ہے اس کا، یا تم جسے چاہو۔ اب اس کا اگر نام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی معنی یہ نہیں بنتا۔ یہ ایک عربی جملہ ہے جسے مخاطب کے لیے اختیار دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب نام رکھ دیا ہے، کیونکہ نام رکھنا ایسا ہے کہ جو کسی کا نہ ہو تو منتشا نہ دادی کا نام ہے نہ نانی کا نام ہے، کیونکہ دادی کا نام تو ہماری فاطمہ ہوا کرتا تھا، ہمارے آبا و اجداد بزرگوں کے نام پر نام رکھا کرتے تھے۔ دادی کا نام تو سغرا ہوا کرتا تھا، دادی کا نام تو زینب ہوا کرتا تھا، نانی کا نام تو ام کلثوم ہوا کرتا تھا، ہاجرہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ ہاجرہ نام ہو، زینب نام ہو، یہ پرانے نام لگتے ہیں، اور پھر نئے نام کے چکر میں ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن کے نام کے غلط اثرات ان بچوں پر پڑتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اچھے نام ہوں گے تو قیامت کے دن اچھے نام سے پکارا جائے گا، اور اگر ایسے الٹے سیدھے نام رکھ لیے گوگل پر دیکھ کر تو اس دن شرمندگی ہوگی۔ اس دن جو اچھے نام والے ہوں گے، جن کا نام ابراہیم ہوگا تو کہیں گے آہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ جن کا نام محمد ہوگا وہ کہیں گے حضور کے نام سے مجھے پکارا جا رہا ہے، اور جن کا نام شاہ رخ خان ہوگا یا فلاں فلاں نام ہوگا تو ان کے لیے یہ بڑی عبرت ہوگی۔ اگر کہہ دیا جائے قیامت کے دن کہ جاؤ ان کی فہرست میں کھڑے ہو جاؤ، اور نبیوں اور ولیوں کی فہرست میں کھڑے نہ ہونا، تو کیا گزرے گا؟ کیونکہ یہ تو سب گناہگار ہیں، جہنم کے ایندھن ہیں، ان کو تو اپنے ایمان کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، پیسوں کی خاطر جہاں چاہتے ہیں سر جھکا دیتے ہیں، جبکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، نام جب بچے کی ولادت ہو
تو عموماً نام سونپا جاتا ہے پھوپھی کو، دادی کو، خالاؤں کو، یہ نام رکھتی ہیں، لیکن نام رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بزرگ دینی، معظم دینی سے نام رکھوایا جائے تاکہ وہ اچھا نام رکھے، اور جو نام وہ تجویز کر کے دے اس کو رکھ لو۔ لڑکا ہو اس کا سب سے پہلے نام محمد رکھو، اگرچہ پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لو لیکن محمد رکھو، کہ اس نام کے رکھنے کے بڑے فضائل ہے۔ بزرگان دین کے نام جب ہم پڑھتے ہیں تو دو دو تین تین چار چار پشتوں میں ان کے نام محمد ہوتے ہیں۔ آپ ان کو پڑھو گے تو کہو محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ تو وہ بزرگان دین اس لیے اپنے نام رکھا کرتے تھے کہ میرا بھی نام محمد ہو، بیٹے کا بھی نام محمد ہو، پوتے کا بھی نام محمد ہو، پر پوتے کا نام بھی محمد ہو، کیونکہ ایک روایت کے مطابق کہ جس گھر میں محمد نام کا شخص موجود ہوتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ناموں میں اچھے نام پسند کریں اور اچھے نام رکھیں، اور وہ نام رکھیں جو ہمارے بزرگوں کے نام ہوں، تاکہ بزرگوں سے بچپن سے ہمارے بچوں کا نورانی کانٹیکٹ اور روحانی کانٹیکٹ ہو جائے، اور پھر جب بزرگوں سے روحانی کانٹیکٹ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں بھی بچوں میں نازل فرمائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن رکھا، اور حسن رکھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ نام جو رکھنے چاہیے وہ اچھے ہی رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر حسنین کریمین کے فضائل اپنے صحابہ میں بیان کیے، حسنین کریمین کے فضائل اپنے صحابہ میں بیان کیے۔ دیکھیے ہم فضائل بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم ان فضائل کو سن کر ان کے مقام و مرتبے کو جانیں گے یا ہمیں ثواب ملے گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی زبان مبارک کا ہر لفظ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا تھا۔ تو حضور اگر کسی کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو وہ عام زبان سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عداوت حسنین کریمین کی محبت اور عداوت پر موقوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین کے تعلق سے کبھی کبھی یہ کہا کرتے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے اور ان کو ایسا سونگتے جیسے کوئی پھولوں کو سونگ رہا ہو، اور فرماتے ہما ریحانتایا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ان سے محبت کا اظہار کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا اس بات پر، کس بات پر؟ جو میں نے دین کا پیغام تم کو پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام جو میں نے تم کو پہنچایا، اور اس دین میں آ کر تم نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیا ہے، تو کتنا بڑا احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہوا، صحابہ پر ہوا، تمام امت پر ہوا۔ تو اگر حضور چاہتے تو اس پر اجر کا مطالبہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب فرما دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اس دعوت دینی پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ کیونکہ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ الا المودۃ فی القربہ، یعنی میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ پر یہ واجب کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا یہ ہم پر واجب ہے، جیسے ہمارے لیے بہت سی عبادتیں واجب ہوتی ہے، ایسے ہی ان کی محبت کو ہم پر واجب کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ فوراً ہر چیز کا حل چاہتے تھے، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضی و فاطمۃ الزہراء و ابناہما، یعنی وہ حضرت علی ہیں، وہ حضرت فاطمہ ہیں اور ان دونوں کے صاحبزادے ہیں، ان سے محبت کرنا تم پر واجب ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا کہ حسنین کریمین اور ان کے ابوین کریمین کی محبت اہل اسلام پر واجب۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس طریقے سے موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یعنی اگر کوئی بندہ کامل مومن ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھے۔ بھئی انسان کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے کہ نہیں؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جان سے زیادہ محبت جب تک کہ کوئی مومن مجھ سے نہیں کرے گا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک پھر فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اس کے نزدیک اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور میری اولاد اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت، آپ کی آل سے ہمیں زیادہ محبت کرنا ہے اپنی اولاد سے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ وہ ذوات بابرکات تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جیسا سنتے تھے ویسا اس پر عمل بھی کرتے تھے اور ویسے ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ ہم اور آپ صرف حدیث بیانی تک محدود ہے، واقعات کو بیان کرنے تک محدود ہے، اگر اپنا عمل ہم اس کے کو دیکھیں تو ہم اس کے خلاف پائیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک میرے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ حضور کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ کرتے بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی یہی عادت کریمہ تھی کہ جب کہیں سے مال غنیمت آتا تو سب سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو دینے کے بجائے امام حسنین کریمین کو بلاتے اور ان کو عطا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بھی کہ والد گرامی، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جوان تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ منورہ آئے ان کی عمر شریف 15 سال تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو حضور کے زمانے میں 15 سال کا تھا، جنگ بدر میں تو ان کو شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن جنگ احد میں ان کو شرکت کی اجازت مل گئی تھی۔ تو جنگ احد سے لے کر فتح مکہ تک ہر جنگ میں حضور کے ساتھ شریک رہے اور کافروں کے ساتھ جنگیں کی حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ والد گرامی، میں تو حضور کے زمانے میں جوان تھا اور حضور کے ساتھ
رہ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتا تھا، جبکہ اس وقت تو حسنین کریمین بالکل چھوٹے تھے اور گود میں کھیلا کرتے تھے۔ لیکن آپ جب بھی کوئی مال غنیمت آتا ہے تو پہلے انہیں دیتے ہیں، پھر مجھے دیتے ہیں، اور انہیں اچھا مال دیتے ہیں اور مجھے اتنا اچھا مال نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، تم اگرچہ حضور کے زمانے میں جوان تھے اور تم نے جنگیں لڑی، لیکن کیا حسنین کریمین جیسے نانا نانی تم لا سکتے ہو؟ ان کے نانا تمام انبیاء کے سردار اللہ کے محبوب جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کیا ان کے جیسی نانی لا سکتے ہو؟ ان کی نانی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ماں باپ جیسے ماں باپ لا سکتے ہو؟ ان کے باپ ہیں حضرت مولائے کائنات اور ان کی والدہ ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خالائیں جیسی خالائیں لا سکتے ہو؟ ان کی خالائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، اور ان کے ماموں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادگان ہیں۔ لہذا تم جب ان کے جیسا خاندان نہیں لا سکتے تو تم کسی بھی طریقے سے بڑائی میں ان تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ دیکھیے حدیث پر ان کا عمل تھا، حدیث پاک پر حضرت عمر فاروق اعظم بھی عمل کرتے تھے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اولاد اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے اپنے گھر میں کچھ ضروری گفتگو فرما رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ ان کی گفتگو ختم ہو اور اجازت ملے تو میں داخل ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ جب ان کے بیٹے داخل نہیں ہو پا رہے تو میں کیسے داخل ہوں گا، اس لیے جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس پلٹ گئے، جو کہ گفتگو کرنے میں کافی دیر ہو گئی، تو حضرت امام حسین بھی ان کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ شہزادے، اب آپ میرے گھر پر تشریف کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں تو آیا تھا لیکن آپ حضرت امیر معاویہ سے گفتگو کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے اندر تشریف لانا چاہیے تھا۔ کہا میں نے دیکھا کہ خود آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ آپ کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ جب بیٹے کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے کیسے ملے گی؟ تو حضرت امام حسین کے اس بات پر حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے، شہزادے رسول، آپ کا مقام میرے بیٹے کی طرح نہیں ہے، آپ کا مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے، قسم خدا کی عمر کے سر پر جو یہ بال اگ رہے ہیں یہ تمہارے صدقے میں اگ رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امام عالی مقام امام حسین سے محبت کا انداز تھا۔ آپ ایسی محبت کرتے تھے جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم کی عمر کہاں اور حضرت امام حسین کی عمر کہاں، لیکن اس کے باوجود ایسی محبت کا انداز تھا کیونکہ وہ اپنے آقا کی زبان سے بالمشافہ سنتے تھے، فیس ٹو فیس سنتے تھے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ تو یہ صحابہ کرام احادیث اور قرآن کے مکمل عامل ہوا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادگان پر ایسی شفقتیں فرماتے کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ آپ کا انداز ایسا ہوتا محبت کرنے کا حسنین کریمین سے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مصطفیٰ کو چوما اور چومنے کے بعد ان کو سونگھا اور سونگنے کے بعد سینے سے لگا لیا، اور حضور کا یہ انداز محبت تھا کہ وہ حسنین کریمین کو چوما بھی کرتے تھے، سونگھا بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بتایا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ سونگتے کیوں ہو
کیونکہ چومنا تو ایک محبت کا معاملہ ہے، لیکن آپ سونگتے کیوں ہوں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، اور پھول کو چوما نہیں جاتا، پھول کو سونگا جاتا ہے، اس لیے حضور چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے چوما اور سونگا اور سینے سے لگا لیا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے نواسوں سے، اس قدر پیار کرتے ہیں، میرا بھی ایک بیٹا ہے، اب تو وہ بالغ ہو چکا ہے، مگر میں نے کبھی اس کو چوما نہیں ہے۔ بہت سے باپ بہت سخت ہوتے ہیں کہ کبھی اولاد کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرتے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے، لیکن وہ اب تو بڑا ہو گیا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو چوما تک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پتا چلا کہ باپ کا اولاد سے محبت کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے محبوب کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اولاد کی طرف سے باپ پر حقوق میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ باپ اپنی اولاد پر شفقت کرے، محبت کرے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کے جائز خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ہر وقت ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، ان کے سامنے نگاہ کڑی رکھنا اور کسی بھی طریقے سے ان کو کچھ کرنے نہ دینا، یہ باپ کی بیجا سختیاں ہیں۔ ہاں، سختی کہاں کی جائے؟ سختی وہاں کی جائے جبکہ اولاد کو شریعت کے خلاف پائے، اولاد کو شریعت کے خلاف پائے تب سختی کی جائے، لیکن اگر شریعت کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے تو اس سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ آج معاملہ ہمارا بالکل بدل چکا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہماری اولاد نماز قضاء کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، موبائل کو لے کر موبائل میں لگی ہوئی ہے، طرح طرح کی گندی گندی باتیں بھی وہ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں۔ آج تو زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ باپ کے سامنے اولاد کھلی گالیاں بکتی ہے، لیکن باپ کے دل میں ذرہ برابر شریعت مطہرہ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ غصہ اللہ اور رسول کے لیے کرنا ہے، اور اللہ اور رسول کے لیے غصہ کب؟ جبکہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر دے۔ لیکن یہی اگر دیکھ لیا جائے کہ ایک دن دکان پر نہیں گیا، سب کے سامنے عزت خراب، ایک دن اسکول نہیں گیا، سب کے سامنے عزت خراب، طرح طرح کی باتیں اس کو بولنا شروع ہو گئے، یہ بیجا سختیاں ہیں۔ ایک عالم دین گزشتہ امت میں تھے، گزشتہ امت میں ایک عالم دین تھے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کوئی نازیبا حرکت کی جو شریعت کے خلاف تھی، تو انہوں نے صرف اس بیٹے کو آنکھ سے دیکھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا آنکھ سے، غصے بھری نظر میں، بس اتنا کام کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر نبی کو وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس عالم کو جا کر کہو جو واعظ و نصیحت کرتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی کی تو اس نے ہمارے لیے صرف اس کو آنکھ سے دیکھا، اس پر اور زیادہ کارروائی کرنی چاہیے تھی کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور تم صرف ہمارے حق میں صرف اتنا ہی کام کر رہے ہو۔ اس پر اس عالم دین کی پکڑ فرما دی گئی۔ تو پتا چلا کہ اولاد شریعت کی مخالفت باپ کے سامنے کرے اور باپ چپ چاپ بیٹھا رہے تو باپ گناہگار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن یہاں تو باپ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو خود ہی اولاد سے شریعت کے خلاف کام کروا رہا ہے، خود ہی اولاد کے ساتھ شریعت کے خلاف کام کروا رہا ہے۔ نوجوانی کی عمر میں سگائی کر دی اور فون دے دیا کہ جا بات کیا کر، گاڑی دے دی کہ جا ہر اتوار کو گھمانے لے جایا کر، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گناہ کا معاملہ اس قدر عظیم ہو چکا ہے اور بڑا ہو چکا ہے کہ اگر ہم کسی اور نبی کی امت ہوتے نا تو ابھی تک عذاب الہی آ گیا ہوتا۔ یہ عذاب الہی جو رکا ہوا ہے یہ اللہ کے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے۔
میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی شان نہیں ہے کہ محبوب ان پر عذاب نازل فرمائے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان تشریف فرمائیں۔ حضور ہمارے درمیان ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اس لیے ہم سے عذاب کو روک دیا گیا ہے، ورنہ گزشتہ امتیں اگر ایسا عذاب ایسے کام کرتی تھی ان پر عذاب الہی نازل ہو جایا کرتا تھا۔ آج باپ کی شرم و حیا مر چکی ہے، ماں کی شرم و حیا مر چکی ہے، نہ اسے اپنی بیٹی کا کوئی خیال ہے نہ باپ کو اپنی بیٹی کا کوئی خیال ہے۔ ایک باپ اپنے سامنے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہے، بھئی سگائی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی غیرت ایمانی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا ہے۔ کیسا باپ ہے وہ کہ اس کا دل اس بات پر کڑتا نہیں ہے کہ اس کی بیٹی اتوار کے دن دن بھر کسی ایسے مرد کے ساتھ گھوم رہی ہے جس کے ساتھ رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گناہ عظیم ہیں۔ زنا صرف یہی نہیں کہ مجامعات کے ذریعے ہو، بلکہ زنا کی کئی قسمیں ہیں۔ ہاتھ کے ذریعے بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کے ذریعے بھی زنا ہوتا ہے، پیروں کے ذریعے بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کے ذریعے بھی زنا ہوا کرتا ہے۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو اکثریت زنا کے کاموں میں مبتلا نظر آ رہی ہے۔ کون ہے جو ان گناہوں سے بچتا ہے؟ کس کے دل میں یہ گناہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو گناہی تصور نہیں کرتے۔ بعض قوموں کے تعلق سے تو یہ سنا کہ اگر لڑکا لڑکی کو گھمانے نہ لے جائے تو رشتہ ہی توڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ غیرت ایمانی مر چکی ہے اور ایمان سے ہمارا تعلق چھوٹا جا چکا ہے۔ اس لیے جو آج بنام مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان ہو کر اپنا نام مسلمان رکھ کر امت مسلمہ گناہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم قوموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ظالم قوم جو مسلط ہوئی ہے اس کی وجہ ہم ہیں، یہ ظلم جو ہم پر کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہم ہیں۔ یہ تبدیلیاں چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں نہیں رکھتا جو اس کے مذہب کا نام لے کر اس کے مذہب کو بگاڑتے ہوں، اس کے مذہب پر عمل نہ کرتے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ختم فرما کر نیکوں کو دنیا میں لایا کرتا ہے۔ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے، متعدد مرتبہ میں اپنے بیانات میں سنا چکا ہوں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم اللہ کے حکم سے اپنے منہ کو پھیرو گے تو اللہ تم سے دوسری قوم کو بدل دے گا، تم کو ختم کر دے گا، دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ دوسری قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والی ہوگی، وہ نمازوں کی پابند ہوگی، وہ شریعت مطہرہ کی پابند ہوگی، وہ قدم قدم پر شریعت مطہرہ کا لحاظ رکھیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ایمانداروں سے وعدہ کیا ہے، وہ اعمال صالحات والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تم کو زمین کی بادشاہت دے گا۔ تو وہ ایمان والوں سے اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو پتا چلا کہ آج روئے زمین پر ایمان والوں کی بادشاہت نہیں، ملکیت نہیں، تو پتا چلا کہ شاید ایمان والے زمین پر موجود نہیں ہے، جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اکثریت بظاہر ایمان کا اپنے آپ کا دعویٰ کرتی ہے لیکن وہ اسلام کے احکام سے پھر چکی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم اگرچہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال سارے کے سارے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی غیرت ایمانی کو جگائیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلائے معلیٰ میں جو اپنے کنبے کے ساتھ شہادت کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کی وجہ شریعت مصطفیٰ کو بچانا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے قانون کو یزید پلیت مسمار کرنا چاہتا تھا، مٹیا میٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ بھائی بہن شادی کرے، زنا عام ہو، شراب خوری عام ہو، حرام خوری عام ہو۔ امام حسین چاہتے تھے کہ یہ تو میرے نانا جان کی شریعت کو داغدار کیا جا رہا ہے،
اس لیے امام علی مقام نے اس کی بیعت سے بغاوت کر کے اور آپ نے اس کے خلاف عالم جہاد بلند فرمایا تھا. لیکن آج ہم امام حسین کا نام لے کر ہم خود امام حسین کے طریقے سے دور ہو چکے ہیں. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم احکام اسلام کی طرف آئیں، مسلمان اطوار اپنائیں. اہل بیت کی سچی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو اپنے اخلاق و کردار سے ان کی غلامی کو ظاہر بھی کریں کہ واقعی ہم اہل بیت کے خادم ہیں، واقعی ہم اہل بیت کے غلام ہیں، واقعی ہم اہل اسلام ہیں، اور واقعی ہم وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے گواہ ہیں روئے زمین پر. اللہ تعالیٰ نے ہم کو گواہ بنایا ہے روئے زمین پر، لیکن ہم اپنی اس حیثیت کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے اس مقام کو بھول چکے ہیں. اللہ نے ہم سے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر امت ہو. لیکن آج ہم نے اپنے اس مقام کو کھو دیا ہے، ہم اس مقام کے قریب ہے ہی نہیں ہے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آدمی اپنے گھر سے اس کام کی ابتدا کرے کہ میں اپنے گھر والوں کو کم سے کم شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کروں، جتنا ہو سکے نرمی سے، آسانی سے، شفقت کے ساتھ وہ کوشش کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس معاملے کو آسان فرما دے گا، اور یہ ہمارے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہتری کا ذریعہ ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے رہیں انشاءاللہ. آج